اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ويقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 49 ہے، 49، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اور جب کتاب رکھی جائے گی بس تم مجرموں کو دیکھے گا کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی، مگر اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اس وقت کا جبکہ میدان محشر میں قیامت کے بعد تمام لوگوں کو حاضر کیا جائے گا اور ان کے نام اعمال تولے جائیں گے۔ دنیا کے اندر جو انہوں نے کام کیا، جو بھی عمل کیا، اچھا یا برا، وہ سب کا سب محفوظ ہے، ریکارڈڈ ہے۔ اب وہ تولا جائے گا، اب اسے چیک کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ کتاب رکھی جائے گی، جب یہ نامہ اعمال تولے جائیں گے، اور جب یہ چیز، یہ عمل ہو رہا ہوگا، تو تم دیکھو گے کہ جو مجرم لوگ ہیں جنہوں نے جرم کیا ہے، تو ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا جرم کر رکھے ہیں۔ اب یہ مجرم مشفقین مما فی، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، یعنی کتاب میں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے جرائم تو چھپ نہیں سکتے۔ بہت سارے گناہ وہ تھے جو ہم نے چھپ کر کیے تھے، بہت سارے گناہ وہ تھے جو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن آج اس کے اندر سب لکھا ہوا ہے، تو وہ ڈریں گے کہ آج ہماری پکڑ ہوگی، آج ہماری گرفت ہوگی، اور وہ بار بار وہ کہیں گے، یقولون، اور وہ یہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہائے ہماری بربادی، ہائے ہم تو لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، کیا ہے اس کتاب کو، کیسی کتاب ہے یہ، کیسا رجسٹر ہے یہ، کیسا ہے یہ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی چیز نہ بڑی چیز، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اس نے ضبط نہ کر رکھا ہو، شمار نہ کر رکھا ہو۔ ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ جس کو ہم نے بہت چھپا کے کیا تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ گناہ بھی اس کے اندر تحریر ہے، وہ گناہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی انہوں نے کیا ہے، ما عملو، جو بھی انہوں نے کیا ہے، جس طرح کا بھی انہوں نے کام کیا ہے، وہ سب اپنے سامنے پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، جو انہوں نے عمل کیا ہوگا آج اسی کا بدلہ ان کو ملے گا۔ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو ان کے اعمال ہیں آج حاضر ہوں گے۔ بندہ کس قدر غافل رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم اس گناہ کو کون دیکھنے والا ہے، یہ ہم کام کر رہے ہیں اس کو کون پکڑنے والا ہے، سب کی نگاہوں سے ہم نے چھپا لیا، ساری جانکاریوں سے الگ ہٹ گئے ہم، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن دیکھے گا کہ اس کے سارے اعمال موجود ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کہیں چھپ کر کام کر رہا ہو، ہم دیکھتے ہیں آج کل سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے، آدمی کام کر رہا ہے اور اس کا وہ عمل اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے لیکن اس کا عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اب اس کو لا کر دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو تم ہی تو ہو، یہ دیکھو یہ کام کر رہے ہو تم، یہ دیکھو جرم کر رہے ہو، تو اب وہ ہتاش ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ ارے یہ کیسے ہو گیا۔ تو یہ تو سی سی ٹی وی کیمرہ تو ایک بہت چھوٹی موٹی چیز ہے، بہت ہلکی پھلکی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کیمرے لگا رکھے ہیں، جو اس پوری کائنات کے عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک آدمی کے عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ہر بندے کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ وہ دو فرشتے ہیں جو اس کے ہر عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وہ نیک کام کرے یا برا کام کرے، اپنی زبان سے کچھ الفاظ نکالے یا اپنے ہاتھ پیروں سے کچھ عمل کرے، نیکی کا کام ہو یا برائی کا کام ہو، وہ سب عمل اس کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور کل قیامت کے دن اس عمل کی چھان پٹک ہوگی
اس کو چیک کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو پالے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس نے برائی کی ہوگی اس کو بھی وہ پالے گا. وہ محو نہیں ہوگی، وہ وہاں سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی کسی کے ساتھ. وہ کہیں پر بھی کوئی بھی گناہ کرے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی نیکی وہ کرے وہ سوچے کہ ریکارڈڈ نہیں ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے. اس کی اچھائی ہو یا برائی ہو سب لکھی ہوئی ہوگی. اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ جب یہ کتاب رکھی جائے گی، جب یہ نامہ اعمال رکھا جائے گا میزان پر، جب تولا جائے گا ترازو کے اوپر، جب یہ عمل تولا جا رہا ہوگا تو تم دیکھو گے کہ مجرم ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے. ان کو پتہ ہوگا کہ اب ہمارے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے. ادھر فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کو بیڑیوں میں جکڑنے کے لیے تیار ہوں گے، جو ان کو زنجیریں پہنانے کے لیے تیار ہوں گے. اور اس کے بعد ان کی جب برائیوں کا جو برائیوں کے اوپر جو ان کا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینکا جا رہا ہوگا. اور اس کی سختیاں اللہ کی پناہ، اف کس قدر وہ سختیاں ہوں گی، کس قدر وہ اذیتیں ہوں گی، کس قدر وہ عذاب ہوگا اللہ کا، کہ بندہ اس کے تصور سے ہی لرز رہا ہوگا اور کانپ رہا ہوگا. اور بار بار یہ کہے گا کہ اف یہ ایسی کتاب ہے، اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز اس کے اندر ہے. ہم نے جو عمل کیا تھا وہ سارا عمل آج موجود ہے. اور یاد رکھو اصول کی بات، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. لہذا اسی دنیا کے اندر رہ کر آدمی اپنے گناہوں کی بخشش کرا لے، اپنی زندگی کو سدھار لے، اصلاح حال کر لے. ورنہ مرنے کے بعد جو مرحلہ آنے والا ہے وہ بہت سخت ہے، بے انتہا سنگین ہے. وہ اگر بندہ جان جائے تو اس کا رات میں سونا دشوار ہو جائے، اس کا سکون سے رہنا دشوار ہو جائے. وہ تڑپتا رہے جب تک وہ اپنے اعمال کی توبہ نہ کر لے، گناہوں کی توبہ نہ کر لے، تب تک اسے چین نہیں آئے. لیکن شیطان مردود انسان کے اوپر پردے ڈالے ہوئے، غفلت کے پردے ہیں، یہ دنیا کی لذتوں کے پردے ہیں، دنیا کی نعمتوں کے پردے ہیں. اور غفلتوں کے پردے نے اس کو غافل کر رکھا ہے، آخرت سے غافل کر رکھا ہے، اللہ کے عذاب سے غافل کر رکھا ہے، اللہ کی پکڑ سے غافل کر رکھا ہے. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی پکڑ نہیں، کچھ نہیں، وہ زندگی جی رہے ہیں اور جیتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ جس دن وہ موت کا فرشتہ آ جائے گا اس دن حقیقتیں کھل جائیں گی، اور انسان اس وقت کھینچ کر اپنے رب کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. اور پھر اس وقت اسے پتہ چلے گا کہ یہ نبیوں کی باتیں کس قدر سچی تھیں اور کس قدر مبنی بر حق تھیں. اور اس وقت وہ افسوس کرے گا اور کہے گا کاش کہ میں نے زندگی میں یہ بھی کر لیا ہوتا، یہ بھی کر لیا ہوتا. جن نیکیوں کے لیے آج اس کو موقع ملا ہوا ہے، فرصت ملی ہوئی ہے، مگر وہ ان نیکیوں کو انجام نہیں دیتا، وہ غفلت کی زندگی میں پڑا ہوا ہے. اس وقت وہ افسوس کرے گا اور حسرت کرے گا، مگر وہ افسوس کرنا اور حسرت کرنا کچھ بھی اس کے کام نہ آئے گا. لہٰذا اللہ کے بندو، وقت آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لو. موت آنے سے پہلے نیک اعمال کی طرف بڑھ جاؤ اور گناہوں سے توبہ کر لو. اللہ رب العزت ہم کو آپ کو نیک عمل کرنے والا بنائے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری گناہوں کی بخشش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.